بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ وہ کون سی کھجور ہے جو زمین کے باغوں کی نہیں بلکہ جنت کے رازوں سے اتری ہے؟ جی ہاں، یہی ہے عجوا کھجور، اور اس کے پیچھے ہے عشق اور صبر کی ایک ناقابل فراموش داستان۔ آئیے جانتے ہیں کہ عجوا کھجور جنت سے دنیا میں کیسے آئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی کھجور بھی ہے جسے جنت کا تحفہ کہا جاتا ہے؟ یہ دنیا میں کیسے پہنچی؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی کیا تھی جس کے صدقے امت کو یہ جنتی کھجور نصیب ہوئی؟ آخر کیا راز ہے کہ عجوا کھجور کو نہ صرف دنیاوی شفا بلکہ روحانی حفاظت کا ذریعہ بھی مانا جاتا ہے؟ معزز سامعین، آج میں ایک ایسے راز کے دریچے کھولنے جا رہی ہوں جو بظاہر ایک سادہ سی کھجور ہے، مگر حقیقت میں جنت کا وہ انمول تحفہ ہے جس نے دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جی ہاں، آج کا میرا مضمون ہے عجوا کھجور جنت سے دنیا میں کیسے آئی۔ سوچئے، ایک کھجور جو باقی کھجوروں کی طرح باغوں میں نہیں اگتی بلکہ جنت کی خوشبو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس سے مخصوص ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر عجوا کھجور کو جادو اور زہر سے حفاظت کا حصار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ احادیث میں اسے شفا اور برکت کی علامت بتایا گیا؟ اور سب سے حیران کن سوال یہ کہ یہ جنتی کھجور زمین پر کیسے اتری؟ یہ قصہ محض کھجور کا نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور عشق رسول کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے وہ عظیم واقعات سن کر دل دہل جائے گا کہ کیسے ایک صحابی کی تڑپ اور لگن نے امت کو ایسا جنتی خزانہ عطا کیا۔ مدینہ کی تپتی ہوئی زمین پر ایک ایسی شخصیت جلوہ گر تھی جس کا دل عشق رسول میں تڑپ رہا تھا مگر جسم یہودی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ شخصیت سلمان فارسی کی تھی، وہ سلمان جو جسمانی صحت میں طاقتور، عزم میں پہاڑ اور روحانی محبت میں بے مثال تھے۔ ان کا بدن مضبوط، رنگ سانولا مگر نگاہوں میں وہ نور تھا جو کسی کو بھی مسحور کر دے۔ ان کا یہودی آقا دولت مند بھی تھا، جاہ و جلال والا بھی، لیکن باطن میں کینہ اور نفرت کا زہر چھپا بیٹھا تھا۔ وہ خود کو مالک سمجھتا اور سلمان کو محض ایک غلام، ایک مزدور کی طرح دیکھتا۔ یہودی آقا کی عادت تھی کہ دن بھر سلمان سے کھیتوں اور باغوں میں محنت کرواتا، دھوپ کی تپش ہو یا رات کی تھکان۔ سلمان فارسی کبھی شکایت نہ کرتے، ان کے دل میں کچھ اور ہی آگ جل رہی تھی، وہ آگ جو عشق رسول سے بھڑکی ہوئی تھی۔ لیکن ان کے آقا کا مزاج عجیب تھا، وہ صرف محنت ہی نہیں لیتا بلکہ اپنی زبان کے تیر بھی سلمان کے دل پر چلاتا۔ اکثر جب دن کا کام ختم ہو جاتا تو وہ کرسی پر بیٹھتا، غرور سے گردن اکڑاتا اور نیچے بٹھائے ہوئے سلمان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نعوذ باللہ برائی کے ساتھ کرتا۔ سوچئے، ایک طرف وہ غلام ہے جس کے دل کی دھڑکن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور دوسری طرف وہ آقا ہے جو اسی محبوب دل کو برا کہہ رہا ہے۔ سلمان فارسی کے لیے یہ لمحے گوئے قیامت سے کم نہ ہوتے۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا جیسے کسی نے دل پر چھری پھیر دی ہو۔ ان کا دل اندر سے چیخ اٹھتا، آنکھوں میں سرخی اتر آتی اور چہرے پر غیرت کا طوفان چھا جاتا۔ وہ برداشت کرنے کی کوشش کرتے لیکن زبان کی گستاخی ان کے کانوں میں زہر گھول دیتی۔ کبھی کبھی یہ زہر اتنا بڑھ جاتا کہ حضرت سلمان فارسی اپنے ہی آقا کو للکار اٹھتے، جھگڑنے لگتے اور غصے میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتے۔ آقا چیختا، چلاتا اور اپنے نوکروں یا گلی کے لوگوں کو بلاتا، پھر وہ سب مل کر حضرت سلمان فارسی کو مارتے، زخموں سے چور کرتے اور انہیں غلامی کی زنجیروں کی یاد دہانی کراتے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا وہ مار کھاتے اتنا ہی ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ اور بھڑکتی۔ وہ سوچتے، اگر میرا جسم زخمی ہو رہا ہے تو ہو جائے، لیکن میں کیسے برداشت کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہا جائے۔
یہی وہ کیفیت تھی جو حضرت سلمان فارسی کو عام غلاموں سے بالکل الگ کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن حالات کی شدت کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ سلمان فارسی دن بھر کی مشقت کے باوجود اپنے چہرے پر صبر کی روشنی رکھتے، لیکن جب شام آتی تو ان کا آقا غرور اور تکبر کے تخت پر بیٹھ کر پھر وہی زہر اگلنے لگتا۔ وہ اپنی دولت پر ناز کرتا اور سمجھتا تھا کہ ایک غلام کے دل کو کچل دینا ہی اس کی جیت ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ حضرت سلمان فارسی کے دل میں وہ خزانہ تھا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ تھا، اور وہ خزانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت۔ ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا، کبھی آقا تنزیہ ہنستا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ جملے کہتا۔ حضرت سلمان فارسی کی روح زخمی ہو جاتی، مگر ان کے دل میں ایک فیصلہ بار بار گونجتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کا سکون ہے، اور ان کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز میرے لیے موت سے بھی بدتر ہے۔ یہ سوچ ان کے وجود کو شعلے کی طرح دہکا دیتی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتے۔ ان کی آنکھوں سے غیرت جھلکتی اور وہ اپنے ہی آقا کو جواب دینے لگتے۔ ایسا کئی بار ہوا کہ سلمان کے لبوں سے صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے آقا کے جھوٹے غرور کو للکارا، اس کی گستاخی پر گرجدار آواز میں احتجاج کیا، لیکن نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلا۔ آقا گلی کے لوگوں کو بلاتا، وہ آتے، حضرت سلمان فارسی کو زنجیروں کی یاد دلاتے اور ظلم ڈھاتے۔ مار پیٹ کے باوجود سلمان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی قائم رہتی، جیسے زخموں کا درد ان کی روح کو مزید طاقت دے رہا ہو۔ کبھی کبھی لوگ حیرت سے دیکھتے کہ ایک غلام کیوں اپنے آقا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، مگر وہ راز وہ نہ سمجھ سکے۔ وہ یہ تھا کہ سلمان کے لیے یہ معاملہ غلامی یا آزادی کا نہیں تھا، یہ معاملہ محبت اور غیرت کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ غلامی کا داغ جسم پر لگ سکتا ہے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے خاموشی اختیار کر لی تو یہ داغ ان کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ یہودی آقا اس بات سے بے خبر تھا کہ جس غلام کو وہ کمزور سمجھ رہا ہے، دراصل وہ ایمان کی طاقت سے پہاڑ بن چکا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں صرف ایک ہی نام لیتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ طاقت تھی جو حضرت سلمان فارسی کو بار بار اٹھاتی اور بار بار لڑنے پر مجبور کرتی، بار بار مار کھانے کے باوجود صبر کے تاج سے نوازتی۔ ایک دن ظلم اپنی انتہا کو چھو گیا، سورج کی تیز شعاعیں زمین کو جھلسا رہی تھیں، اور سلمان فارسی کا بدن اپنے آقا کی مار سے لہو لہان ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ زخموں سے خون رس رہا تھا، کپڑے چاک تھے اور جسم ناتواں، مگر ان کی روح اب بھی سرکش نہ ہوئی تھی۔ وہ کسی زخمی پرندے کی طرح ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکلے، اور جیسے ہی آگے بڑھے، قسمت نے وہ لمحہ دکھایا جس کی آرزو ان کے دل میں مدتوں سے تھی۔ سامنے وہ ہستی موجود تھی جن کی ایک نظر سے کائنات جگمگا اٹھتی ہے۔ جی ہاں، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی حالت دیکھی تو دل میں شفقت کا دریا موجزن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا اور محبت بھری آواز میں فرمایا، سلمان، یہ کیا حال ہے؟ کیا کام کی سختی نے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا؟ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے وہ سارا درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا آقا آپ کو گالیاں دیتا ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر وہ مجھے بے دردی سے مارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں پانی لیا اور حضرت سلمان فارسی کے زخم دھوئے۔ خون کے دھارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بہہ رہے تھے اور زمین کو برکت بخش رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا، سلمان صبر کرو، اپنے آقا کی خدمت کرتے رہو، اگر وہ گستاخی کرے تو برداشت کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سلمان فارسی پھر لوٹے، مگر حالات وہی تھے۔ زبان کے تیروں نے ان کے دل کو زخمی کیا اور ہاتھوں کی مار نے ان کے بدن کو۔ وہ صبر کرتے رہے حتیٰ کہ صبر کی حدیں ٹوٹنے لگیں۔ آخرکار وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس بار بھی ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن دل کا بوجھ اور بھی بڑھ چکا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، سلمان، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے۔ جاؤ اپنے آقا سے پوچھو تمہیں آزادی کے بدلے وہ کیا مانگتا ہے۔ یہ خبر گویا حضرت سلمان فارسی کے لیے روشنی کی کرن تھی۔ وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور آزادی کا سوال کیا۔ آقا نے غرور سے کہا کہ آزادی چاہیے تو پھر سن، مجھے سونے کی ایک مقدار چاہیے، ساتھ ہی ایک تیار باغ کھجوروں کا بھی، اور مزید شرائط بھی ہیں۔ اگر یہ سب لا دو تو تم آزاد ہو۔ یہ مطالبہ ایسا تھا جیسے پہاڑ اٹھانے کو کہا گیا ہو، لیکن حضرت سلمان فارسی جانتے تھے کہ اب وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ان کے پیچھے وہ ہستی ہے جس کے سامنے پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آقا کی کڑی شرائط بیان کی۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، سونا، کھجوروں کا باغ، اور وہ بھی تیار شدہ۔ یہ تو ایسا تھا جیسے کسی غلام سے آسمان مانگ لیا گیا ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، سلمان میرے بھائی ہیں، کون ہے جو ان کی آزادی کے لیے اللہ کی راہ میں مدد کرے؟ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک صحابی نے سونا پیش کیا، کسی نے چاندی لائی، اور ایک صحابی نے انڈے جتنا سونے کا ٹکڑا پیش کیا۔ جب وہ ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا تو اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی کہ وہ مقدار بڑھ گئی اور سلمان کی پہلی شرط پوری ہو گئی۔ اب باقی رہ گیا کھجوروں کا باغ۔ آقا کا مطالبہ تھا کہ ایسا باغ ہو جو پہلے ہی سے تیار کھڑا ہو، اس میں پھل لگ چکے ہوں۔ یہ سن کر عام انسان تو ہمت ہار دیتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے باغ لگانے کے لیے حضرت سلمان فارسی سے کہا، جاؤ کہیں سے کھجور کی گٹھلیاں لے آؤ۔ حضرت سلمان باغ میں جاتے ہیں کھجور کی گٹھلیاں لینے، کیونکہ اپنی آزادی کے لیے 300 درخت کا باغ کھجور کا تیار کر کے اپنے آقا کو دینا ہے، پھر آزادی ملے گی۔ حضرت سلمان کو مکمل کھجور کی گٹھلیاں نہیں ملتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرزتے قدموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کھجور کی گٹھلیاں پوری نہیں ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب مسکرا کر فرمایا، سلمان جاؤ، جیسی بھی گٹھلیاں ملیں، چاہے آدھی ہوں، ٹوٹی پھوٹی یا ادھوری، انہیں جمع کرو، یہاں تک کہ 300 مکمل ہو جائیں۔ حضرت سلمان دوبارہ باغ میں گئے، ایک ایک کر کے ادھوری ٹوٹی پھوٹی گٹھلیاں اٹھانے لگے اور گنتے گئے، 1 2 3 4، یہاں تک کہ 300 پوری کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھجور کا باغ لگانا شروع کیا۔ حضرت سلمان فارسی مٹی ہٹاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے گٹھلی رکھتے، حضرت سلمان اوپر مٹی ڈالتے اور مشکیزہ کے ساتھ پانی لگاتے۔ اس طرح 300 کھجور کا باغ لگ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے کہا کہ اب آ جاؤ، چلتے ہیں، کل صبح آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ صحابہ حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رات گزری اور صبح کا سورج طلوع ہوا تو مدینہ نے ایک عجیب معجزہ دیکھا۔ جہاں کل گٹھلیاں تھیں وہاں آج ہرے بھرے درخت کھڑے تھے، اور ان درختوں پر پکی ہوئی کھجوریں لٹک رہی تھیں۔ وہ کوئی عام کھجور نہ تھی بلکہ عجوہ کی وہ کھجور تھی جس کی خوشبو جنت کی خوشبو سے ملی ہوئی تھی۔ پورا باغ گویا چند لمحوں میں تیار ہو گیا تھا۔
حضرت سلمان فارسی اپنے آقا کو باغ کے پاس لے گئے۔ آقا نے دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے باغ گنا، درختوں کو پرکھا اور پھر غرور سے کہا، ہاں یہ باغ تو مکمل ہے، اب تم آزاد ہو۔ یوں حضرت سلمان فارسی کی غلامی ختم ہو گئی اور وہ آزاد انسان بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹے۔ حضرت سلمان فارسی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، سلمان جاؤ، میں نے بھی تمہیں آزاد کر دیا۔ لیکن حضرت سلمان ایسا نہیں چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ ہوا، کچھ عرصہ گزرا، قسمت نے پلٹا کھایا۔ وہی یہودی جو کل حضرت سلمان فارسی کا مالک تھا، ایک جنگ میں قید ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں غلام بنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت سلمان فارسی سے فرمایا، سلمان یہ اب تیرا غلام ہے، اب اگر چاہو تو بدلہ لے لو، اور اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ اسے معاف کر دو۔ یہ لمحہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امتحان تھا۔ وہ چاہتے تو سالوں کی اذیت کا حساب چکا سکتے تھے، مگر انہوں نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہودی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، اگر تمہارا غلام اتنی عظیم اخلاق کا مالک ہے تو اس کا نبی کتنا عظیم ہوگا، اور اسی لمحے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یوں ایک غلام کی آزادی نے نہ صرف اجوا کھجور کے باغ کو جنم دیا، بلکہ ایک دن کے کفر کو بھی ایمان میں بدل دیا۔ یوں کہانی اپنے راز کھولتی ہے، اور اجوا کھجور جنت سے دنیا میں کیسے آئی، قربان جائیں۔ سلمان فارسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کن لمس اور ایک عاشق صادق کے صبر سے گٹھلیاں زمین میں اترتی ہیں اور صبح مدینہ میں درخت یکا یک سانس لے اٹھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انہی برکتوں کے جلوہ میں کچھ خوشے بے گٹھلی نکلے، گویا جنتی نشان کہ یہ رزق دنیا میں آیا ضرور، مگر بدولت جنت اپنی شان برقرار رکھے۔ روحانیت کے در پر اس کے فیوز کچھ یوں بیان ہوتے ہیں، صبح خالی پیٹ 7 دانے اجوا کو حرز جان بنا لیا جائے تو دن بھر کے زہر اور سحر سے حفاظت کا حصار قائم رہتا ہے۔ دل کے وسوسے، نظر بد کی چبھن، خوف و وہم کی دھند چڑھتی ہے، ذہن کو سکون، معدے کو راحت، جسم کو توانائی میسر آتی ہے۔ اذکار کے ساتھ اجوا، خصوصاً درود پاک، آیت الکرسی اور معوذتین روح پر ڈھال بن جاتے ہیں۔ مریض دل ہو یا تھکن زدہ راہی اجوا کے چند دانے نیت شفا کے ساتھ باطن کو مضبوط اور ارادے کو روشن کرتے ہیں۔ یہ ہے اجوا کا پیغام، کھجور ضرور مگر جنت کی خوشبو لیے۔ جسم کے لیے قوت، روح کے لیے نور، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان۔